السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وبعد۔ معزز سامعین کرام، آج کے درس میں انشاءاللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اسلام کا واقعہ ذکر کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اصفہان علاقے سے تعلق رکھنے والے فارسی نسل تھے۔ جس گھر میں ان کی پیدائش ہوئی، ان کا باپ اس علاقے کا ذمہ دار، سب سے بڑا جاگیردار اور باروب آدمی تھا۔ اس کو ہر چیز سے زیادہ ان سے محبت تھی۔ وہ ان کو اپنے گھر میں اس طرح رکھتا جس طرح دوشیزاؤں کو، خواتین کو اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے، ناز و نعم میں رکھتا۔ ان کو جو تعلیم ملی وہ مجوسیت کی تعلیم ملی، اور اس تعلیم میں اتنی مہارت انہوں نے پیدا کی کہ آگ جلانے کی ذمہ داری ان کے سپرد ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں میں آگ کو کبھی بجھنے نہیں دیتا تھا، چونکہ میرا باپ جاگیردار تھا، بہت زیادہ چیزوں کا مالک تھا۔ وہ نگرانی کے لیے کبھی کبھار وہاں جاتا تھا۔ اتفاق کی بات، ایک دن وہ کسی کام میں مشغول ہو گیا اور میرے باپ نے مجھ سے کہا کہ تم چلے جاؤ اور پراپرٹی کی، کھیت کی دیکھ بھال کر کے آ جاؤ۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے میں رفتہ رفتہ چلا اور کھیت کی طرف بڑھا تو دیکھا ایک کنیسہ موجود ہے، وہاں پر کچھ لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ میں جب وہاں قریب پہنچا، دیکھا کہ وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں اندر داخل ہوا، مجھے یہ منظر اتنا پسند آیا اور میں نے دل میں ارادہ کیا کہ یہ میرے دین اور مذہب سے زیادہ بہتر۔ پھر میں وہاں دن بھر رہا۔ جب غروب آفتاب ہوا، شام ہوئی، سورج ڈھلا، تاریکی پھیلنے لگی، تو یہ وہاں سے واپس گھر آئے۔ ان کے باپ نے سوال کیا کہاں گئے تھے؟ دیکھ بھال کر لیے، کھیت دیکھ لیے؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کھیت دیکھنے کے لیے گیا تو تھا، لیکن راستے میں جو گرجا گھر تھا میں اس میں گیا اور وہاں لوگوں کو عبادت دیکھا، مجھے بہت پسند آیا۔ باپ بڑا ناراض ہوا اور اس نے کہا تمہارے باپ دادا کا دین اس سے زیادہ بہتر۔ اس نے میرے اوپر پابندی عائد کر گھر سے نکلنا بالکل بند کر دیا اور میرے پیروں میں زنجیر باندھ دی کہ کہیں میرا بیٹا بددین اس کے حساب سے مجوسیت کو چھوڑ کر نصرانیت کو قبول نہ کرے۔ کہتے ہیں ایک دن مجھے موقع ملا تو میں نے گرجا گھر والوں سے کہا کہ جب شام کوئی قافلہ جائے گا جہاں ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں دوسرے بڑے لوگ رہتے ہیں، تو مجھے بھی خبر دینا، میں بھی ساتھ جانا چاہتا۔ اتفاق کی بات، ایک دن قافلہ شام جانے کے لیے ریڈی اور تیار ہوا۔ اس موقع پر سلمان فارسی کو خبر دی گئی۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے تھوڑا زور لگایا ہے، زنجیر ٹوٹ گئی اور میں اس قافلے کے ساتھ شام پہنچا۔ شام پہنچنے کے بعد پوچھا سب سے بڑا عابد زاہد آدمی کون ہے؟ تو ایک پوپ کی طرف اشارہ کیا گیا، ایک راہب اور پادری کی طرف اشارہ کیا گیا۔ میں اس کے پاس گیا اور میں نے ماجرا بتلایا کہ میں اپنے گاؤں کو چھوڑ کر آیا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، نصرانیت میں دلچسپی ہے، اس کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں اس دھرم کو اپنانا چاہتا ہوں، آپ اپنے پاس مجھے خدمت کے لیے رکھ لیجیے۔ چنانچہ وہ آدمی اپنے پاس مجھے خدمت کے لیے رکھ لیا۔ میں اس کی خدمت کرتا رہا، ہر طرح کی محنت کرتا رہا، اس کے پاس تعلیم حاصل کرتا رہا۔
لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا، اور وہ آدمی اتنا خراب آدمی تھا کہ مجھے گھن آنے لگی تھی اس سے، لیکن مجبوری میں اس کے پاس پڑا۔ جب اس کی موت واقع ہوتی ہے، لوگ اس کے ساتھ تکفین کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے لوگوں کو بتلایا تمہارا پوپ، تمہارا راہب، تمہارا پادری اچھا آدمی نہیں تھا، لوگوں کو صدقہ خیرات پر جو ابھارتا تھا کہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کریں گے، لے کر اپنے پاس رکھتا تھا، اور اس نے 7 سونے کے مٹکے اور چاندی کے مٹکے جمع کر دیے۔ لوگوں نے کہا ہم تمہاری بات پر کیسے بھروسہ کریں، ہم کو ایڈریس بتلاؤ، وہ جگہ بتلاؤ۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں اس خفیہ جگہ پر لے کر گیا جہاں پر سونے اور چاندی کے 7 مٹکے موجود تھے۔ آج آپ دیکھیں ہندوستان میں جو بابا پکڑے جاتے ہیں ان کے یہاں بھی اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں، چونکہ ان کو دنیا سے مطلب ہوتا ہے، اپنے خواہش سے مطلب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کچھ دن کے بعد لوگوں نے اپنا ذمہ دار ایک آدمی کو بنایا، وہ اتنا اللہ والا، آخرت کا شوق رکھنے والا، رب سے متمنی، عبادت گزار بہت تھا۔ میں دن ہی دن میں اس سے محبت کرنے لگا اور اس کی خدمت انجام دینے لگا، اور اس کے پاس ایک متعینہ مدت تک ٹھہرا رہا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے اس کے کہا، فریاد کیا کہ اے جناب، اے پوپ، اے پادری، جانتے ہیں کہ میں نے کتنے اچھے گھرانے کو چھوڑ کر اس گاؤں، اس شہر کو چنا ہے، میں نصرانیت کو بنانے کے لیے چنا تھا، لیکن آپ کی موت قریب ہے، کوئی ایسا آدمی بتائے جس کے پاس جا کر میں تعلیم حاصل کروں۔ تو اس پادری نے ایک بستی کا اشارہ کیا، وہ بستی موصل ایک بستی ہے، کہا جاؤ وہاں ایک پادری ہے جو میرے مشن پر، اس تنظیم پر قائم ہے، وہ اللہ والا ہے، خدا ترس انسان ہے، اس کے پاس جانا، میرا سلام عرض کرنا اور بقیہ باتیں بتلانا، وہ تم کو اپنا خادم بنا لے۔ کہتے ہیں کہ جب تجہیز و تکفین سے فراغت ہوئی، تدبیر سے فراغت ہوئی، میں وہاں سے روانہ ہوا اور موصل نامی جگہ پر پہنچا۔ وہاں دیکھا کہ یہ پوپ، یہ پادری بھی پہلے جیسا، یعنی جو بعد میں بہت نیک تھا، اس جیسا یہ بھی نیک، اس جیسا یہ بھی عبادت گزار اور اللہ والا تھا۔ میں اس کی خدمت کرتا رہا، اس کی بھی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے لجلجاتی ہونٹوں سے اس سے کہا کہ میں نے پھولوں کے ہار کو چھوڑا ہے، خاردار وادی کو چنا ہے، اس دھرم کو اپنایا ہے، آپ کے موت کا وقت قریب ہے، کوئی ایسی جگہ بتلائیں جو آپ کے مشن پر قائم ہو۔ انہوں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا کہ نصیباً میں ایک پادری ہے جو اسی مشن پر قائم ہے، وہاں جانا، سلام عرض کرنا، بقیہ باتیں بتلانا، وہ تم کو خادم کے طور پر رکھ لے گا۔ کہتے ہیں تجہیز و تکفین کے فراغت کے بعد میں وہاں پہنچا، نصیباً نامی بستی میں پہنچا، وہاں جا کر میں نے معاملے کو بتلایا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، انہوں نے سلام عرض کیا ہے اور میں آپ کے پاس خادم بن کر رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں، تعلیم حاصل کرنا۔ اس آدمی نے اپنے پاس خوشی خوشی مجھے رکھا، میں اس کے یہاں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ یہ بھی بڑا نیک، اللہ والا، خدا ترس انسان تھا۔ پھر جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے وہی باتیں کہی جو اس سے پہلے 2 لوگوں سے باتیں کہی تھی۔ تو اس نے کہا اموریہ نامی جگہ پر چلے جاؤ، وہاں پر ایک پادری ہے، وہ اسی مشن پر قائم ہے، وہاں میرا سلام عرض کرنا اور جو باتیں یہاں تم سیکھ رہے تھے وہ سب باتیں وہاں جا کر بتلانا۔ چنانچہ کہتے ہیں ان کی تجہیز و تکفین کے فراغت کے بعد میں اموریہ نامی بستی میں پہنچتا ہوں، وہاں پہنچنے کے بعد سلام عرض کرتا ہوں اور بقیہ رپورٹ پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے خادم کے طور پر رکھ لیا۔ وہاں پر اللہ کی مرضی سے میں نے تجارت میں بھی حصہ لیا اور بہت زیادہ بکریاں، بہت زیادہ گائے موجود ہو گئی میری ملکیت میں۔ میں اس کی خدمت کرتا رہا یہاں تک کہ اس کے موت کا وقت قریب آ گیا۔ میں نے کہا کہ دیکھیے یہ سفر جاری تھا، اب آپ بھی دنیا سے جا رہے ہیں، مجھے کوئی ایسی جگہ بتلائیے جہاں پر اس مشن پر کام ہوتا ہو۔ اس پادری نے کہا اب اس روئے زمین پر کوئی بھی اس مشن پر باقی نہیں،
لیکن میں ایک چیز بتلا دوں، عرب سے ایک نوجوان نکلے گا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پتھریلی زمین پر کی طرف جائے گا جہاں کھجور کے باغات ہوں گے، اس کی کچھ نشانیاں ہیں، وہ صدقہ نہیں کھائے گا، ہدیہ کھائے گا، اس کی پشت پر مہر نبوت ہوگی، اگر موقع ملے تو اس بستی کی طرف رخ کرنا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں وہاں قیام پذیر رہا، ٹھہرا رہا کہ بنو کلب کے کچھ لوگ آئے تو میں نے ان لوگوں سے اس بات پر معاہدہ کیا کہ مجھے یثرب یعنی موجودہ مدینہ، طیبہ جو بھی نام ہے اس کا، وہاں چھوڑ دیں اور میرے پاس جتنی بکریاں ہیں جتنی گائیں ہیں سب میں چھوڑنے کی وجہ سے یہ سب دے دوں گا۔ ان لوگوں نے یہ سودا منظور کیا اور کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو یثرب لے جا کر چھوڑ دیں گے۔ راستے میں جب یہ لوگ پہنچتے ہیں اور وادی میں پہنچتے ہیں، وادی میں پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے دھوکہ کیا اور دھوکہ کرنے کے بعد ان کو بیچ دیا اور یثرب نہیں لے کر گئے۔ وہ کہتے ہیں میں غلامی کی زندگی بسر کرنے لگا۔ کچھ دن کے بعد اس آدمی کے پاس بنو قریظہ کا اس کا چچا زاد بھائی آتا ہے اور وہ مجھے اس سے خرید کر یثرب لے جاتا ہے۔ جب میں وہاں پہنچتا ہوں سب نشانیاں دیکھتا ہوں، پھر آ رہی زمین ریتیلی زمین ہے، باغات کھجور کے بہت ہیں، میں دل ہی دل میں بڑا خوش ہوا کہ اب مقصود مطلوب تک پہنچ گیا۔ میں غلامی کی زندگی بسر کر رہا تھا، اس کے ہاں کھجور وغیرہ کی سیرابی کرتا، کھجور کی دیکھ بھال کرتا اور جو کچھ روٹی مل جاتی پیٹ بھر لیتا تھا۔ اور مکہ میں نبوت کا دعویٰ نبی نے کر دیا تھا اور ان کی خبریں تو آ رہی تھی، لیکن چونکہ میں غلام تھا جس کی وجہ سے میں ان کی خبریں مکمل حاصل نہیں کر پاتا تھا۔ پھر وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے اور قباء میں جب انہوں نے قیام کیا تو میں کھجور کے درخت کے اوپری حصے پر کچھ کام کر رہا تھا۔ اتنے میں دیکھتا ہوں کہ میرے آقا کا چچا زاد بھائی آتا ہے اور کہتا ہے بنو قیلہ کے لوگ برباد ہو جائیں، مٹ جائیں، وہ لوگ تو اس نبی کا استقبال کے لیے نکلے ہیں جو مکہ سے مدینہ آیا ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ کلمات سنے تو میرے دل میں میرے بدن میں کپکپی طاری ہوئی اور میں ڈر گیا کہ کہیں میں اوپر سے نیچے ہی نہ گر جاؤں۔ بہرحال ہمت کر کے میں نیچے آیا اور نیچے آنے کے بعد کہا کہ آپ لوگ کیا بات کر رہے تھے؟ تو میرا آقا میرا مالک ناراض ہوا، کہا تجھ کو اس سے کیا مطلب ہے، اور کئی تماچے رسید کی مارا اور کہا تو اپنے کام سے تعلق رکھ، اس طرح کی خبر پر دھیان نہ دے۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں شام کو کسی حساب سے کھجور اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میں پہنچتا ہوں میں کہتا ہوں کہ آپ کے بارے میں سنا ہوں کہ آپ بھلے انسان ہیں، اچھے انسان ہیں، نیک انسان ہیں، یہ میری طرف سے صدقہ لیجئے اور اس کو کھا لیجئے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ لیا اور صدقہ لینے کے بعد تمام موجودین صحابہ میں وہ کھجور تقسیم کر دیا اور اپنے ہاتھ کو اس سے روکا۔ میں نے دل میں کہا میری پہلی نشانی پوری ہو گئی جس کے لیے میں تلاش رہا تھا۔ پھر میں واپس آیا، دوسری مرتبہ کھجور لے کر گیا اور میں نے کہا اے نبی محترم آپ صدقہ نہیں کھاتے ہیں، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، اسے قبول کیجئے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ قبول کیا۔ ہدیہ قبول کرنے کے بعد خود اپنا کھایا اور صحابہ کرام کو کھلایا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا یہ دوسری نشانی پوری۔ کہتے ہیں پھر میں بعد میں گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چکر لگا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ لگتا ہے میری مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو چادر پہنے ہوئے تھے، دونوں چادروں کو کھسکاتے ہیں اور جب کھسکانے کے بعد چادر کے اوپری حصے کو جب کھسکاتے ہیں تو مہر نبوت نظر آتی ہے۔ سلمان فارسی بوسہ دیتے ہیں اور بوسہ دینے کے بعد نبی پر کو کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں اور اپنا پورا واقعہ پیش کرتے ہیں۔ سلمان فارسی کے پورے واقعے کو اللہ کے نبی بیٹھ کر سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مجھ کو سنائے ہو میرے صحابہ کو بھی سناؤ۔ چنانچہ صحابہ کو سنائے، صحابہ بڑے خوش ہوئے۔ لاسٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جو غلامی کر رہے ہیں
یہ غلامی مکاتبہ کر لیجئے، ایک بار کی تو آپ پورا دے نہیں سکتے، مکاتبہ کر لیجئے۔ مکاتبہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جن چیزوں پر بات ہو جائے اتنا ادا کر کے غلامی سے آزاد ہو جائے۔ وہ یہودی بڑا سخت تھا، اس نے 300 کھجور اور 40 اوقیاء پر ان سے بات کی، کہا اسی صورت میں تم کو آزاد کروں گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ابھارا، صحابہ کرام نے مدد کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدد کی۔ 300 کھجور کے درخت تیار ہوئے اور ایک جگہ مال غنیمت سے 40 اوقیاء مال آیا، اس کو دے کر ان کو آزاد کر دیا۔ یہ تھی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی مختصر سیرت۔ ضرور اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر بھی یہ جذبہ پیدا کریں، دین کی تبلیغ کے لیے اور اچھی چیزوں کے حصول کے لیے جتنی محنت ہو، جتنی ضرورت ہو، جتنی کوشش ہو، ہم کو کرنی چاہیے۔ اور ایک بات ہم کو یہ سامنے رکھنا چاہیے کہ ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے، ہر رات کے بعد صبح ہے، سورج ڈوبتا ہے نکلنے کے لیے۔ کبھی زندگی میں کوئی مصیبت کی گھڑی آئے، کوئی پریشانی کی گھڑی آئے تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو راستے تلاش کرنا چاہیے۔ جیسا کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایمان لانے کے خاطر نبی کی نبوت پر کے اقرار کے لیے کتنی کوششیں اور جتن کیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تم تمام لوگوں کو سیرت صحابہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔